بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے نام سے کہ جس کے سب نام ہیں اور جس کو کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل احمد سپیکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سینیورٹی کے مطابق فہرست میں کتنے جنرلز کا نام شامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سینیورٹی کی فہرست کے مطابق کتنے ایسے جنرلز ہیں جن کو آرمی چیف بننے کے لیے فل اعتماد بھی حاصل ہے۔ جی ہاں ناظرین، فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ قدرت کی دیوی ہوگی کس پر مہربان؟ کون ہوگا پاکستان آرمی کا اگلا نگہبان؟ اس ٹاپک کی تمام تر تفصیلات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نومبر میں نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کریں گے۔ سینیورٹی کے حساب سے فہرست میں موجود 5 جنرل میں سے آرمی چیف کا انتخاب ہوگا۔ فہرست پر اگر نظر ڈالی جائے تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سب سے زیادہ سینئر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 2017 کے اوائل میں ڈی جی ملٹری مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے اعلیٰ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اگلے ہی سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اعلیٰ انٹیلیجنس افسر کے طور پر اس عہدے پر قیام مختصر مدت تک رہا۔ آرمی چیف کے مضبوط امیدوار لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ رجمنٹ سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پچھلے 8 برسوں کے دوران اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کر دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں آرمی چیف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھارتی امور پر سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی ہیں، یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور راولپنڈی کی کمان کر چکے ہیں۔ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد بھی حاصل ہے۔ بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت ڈیفنس نیشنل یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ وہ شمالی وزیرستان میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان کر چکے ہیں۔ اعلیٰ کارکردگی کے بعد انہیں ISI میں بطور ڈائریکٹر انالیسس بھی تعینات کر دیا گیا تھا۔ انہیں دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور کور میں تعینات کیا گیا تھا، جس کے بعد نومبر 2021 میں انہوں نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سپرد کر دی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا ہے، مگر کچھ سیاسی پنڈتوں کا خیال یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت انہیں آرمی چیف کے لیے منتخب کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجرانوالہ کور کی کمان کر رہے ہیں۔ وہ کمانڈ عہدوں اور GHQ کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل وہ 2011 سے 2013 تک سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔